إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المبارک. آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے سوالات آپ ہر روز سنتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ان سوالات پہ غور کیا کہ اگر ہم اسی طرح کے کوشچنز عربی زبان میں کسی بندے سے پوچھیں تو کس طرح پوچھیں گے؟ کون سے ٹولز اور کون سے ادوات ہم استعمال کریں گے اور پھر ان کا جواب کس طرح سے دیں گے؟ آئیے آج ہم یہی سیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں جو کوشچن پوچھنے کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے. ہم شروعات کر رہے ہیں، کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب تدریبات المحادثۃ العربیہ، اسپوکن عربک ایکسرسائز بک، اور آج ہم نے اس کتاب کا آخری لیسن الدرس العشرون یعنی لیسن نمبر 20 پڑھنا ہے، اور اس میں ہم یہی چیزیں سیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کوشچن کرنا ہے. اگر ہم نے کسی چیز کے بارے میں کوشچن کرنا ہے، مثال کے طور پر کیا یہ موبائل ہے یا نہیں، اس کے لیے ہم عربی میں کیا استعمال کریں، یا اسی طرح یہ کیا ہے، اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں، یہ کون ہے، اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں. اسی طرح کر کے کیف وجدت ھذا الکتاب، آپ نے یہ کتاب کیسی پائی، تو یہ کس طرح سے ہم عربی میں بولتے ہیں. یا ماذا علی المکتب، ٹیبل پہ کیا ہے. یا اسی طرح متى تذهب الى المدرسہ، آپ اسکول کب جائیں گے. اس طرح کے ایکسپریشن سیکھنے کے لیے ہم آج کا لیسن سیکھنے جا رہے ہیں. تو ہمارے لیسن کا عنوان ہے ادوات الاستفہام. استفہام یہ باب استفعال سے ہے. فہم کا مطلب ہے سمجھنا، استفہام کا مطلب ہے سمجھ طلب کرنا. مثال کے طور پر یہ کیا چیز ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں ما ھذا، یہ کیا ہے، تو آپ بولتے ہیں ھذا جوال، یہ موبائل ہے. یا اسی طرح کر کے اس کے مختلف استعمالات ہیں اور سوالات پوچھنے کے مختلف اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. علی کل حال ہم کوشچننگ ورڈز جو ہے ان کو آج سیکھنے جا رہے ہیں. تو کون سے وہ ادوات ہیں، کون سے وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے ہم کوشچن پوچھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. ادوات الاستفہام، ادات مینس ٹول، ادوات مینس ٹولز. استفہام کوشچن پوچھنے کے جو ادوات ہیں، جو ٹولز ہیں، وہ کیا ہے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں پہ لکھا گیا ہے، پہلا والا لکھا ہے، پہلا والا کالم آپ دیکھیں گے ادات الاستفہام یعنی کوشچن ٹول. پھر لکھا گیا ہے السؤال یعنی کوشچنز دیے ہوئے ہیں. پھر لکھا گیا ہے الجواب مینز آنسر، رپلائی کیا آئے گی وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک کمپلیٹ یہاں پہ ایک گائیڈ بک ہے کہ کون سے کوشچن ٹولز ہیں، کیسے کوشچن پوچھنے ہیں اور کیسے جواب دینا ہے، یہ اس میں سکھایا جا رہا ہے. سب سے پہلا اور سب سے مشہور جو کوشچن ٹول ہے وہ ہے مینز کیا. مثال کے طور پر ہم کہیں گے اھذا قلم، از دس اے پین، آپ کہیں گے نعم ھذا قلم. دوسرا استعمال اھذا کتاب، از دس اے بک، آپ کیا کہیں گے لا ھذا قلم، نو دس از اے پین. اسی طرح کر کے ہم کسی بھی چیز کے متعلق پوچھ سکتے ہیں. مثال اھذا جوال، نعم ھذا جوال، اھذا کتاب، لا ھذا جوال. تو اس طرح کر کے ہم استعمال کرتے ہیں کس لیے، ہم مضمون جملہ جو ہوگا، جو ہم اس جملے میں استعمال کریں گے اس کے بارے میں سوال کریں گے اور کنفرمیشن چاہیں گے. اگر وہ وہی چیز ہو، مثال میں نے کہا اھذا قلم اور یہ قلم ہی ہے، تو اگر اس کا جواب آپ اس بات میں دیں گے، پازیٹو میں دیں گے، آپ کہیں گے نعم ھذا قلم.
لیکن اگر میں آپ کو دوسری چیز کا نام بتا کے قلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھوں گا احاذا دفتر، آپ کیا کہیں گے؟ لا ھذا قلم۔ تو پازیٹیو میں جب آپ جواب دیتے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں نعم یا اجل استعمال کر سکتے ہیں یا ایوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال انت مسلم، ایوہ، احاذا قلم، اجل، یا احاذا قلم، نعم، یہ تینوں الفاظ جو ہیں اسی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے نیگیٹو میں جواب دینا ہے، نفی میں جواب دینا ہے، تب آپ استعمال کرتے ہیں لا، احاذا دفتر لا ھذا قلم۔ یہ پہلا استعمال ہے کا، اور جو دوسرا ہے وہ ہے تعیین شیء واحد، ہم دو چیزوں میں سے ایک چیز کا تعین کرتے ہیں، یعنی اس وقت ہم نعم اور لا میں جواب نہیں دیتے۔ مثال میں آپ سے پوچھوں گا احاذا قلم او کتاب، از دس اے پین اور اے بک، آپ کیا کہیں گے؟ قلم، ھذا قلم، دس از اے پین۔ اسی طرح کر کے اگر ہم آپ سے پوچھیں گے احاذا جوال او ام کتاب، کیا یہ کتاب ہے یا موبائل ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جوال۔ اسی طرح کر کے ہم آپ سے پوچھیں گے احاذا جوال ام کتاب، تو آپ بولیں گے ھذا کتاب۔ اس وقت ہم تعین شیء واحد کرتے ہیں۔ اگر ہمیں آپشنز ہیں دو میں سے تب ہم او بھی استعمال کرتے ہیں، ام بھی استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپشنز 3 یا 3 سے زیادہ ہے تب ہم استعمال کرتے ہیں او، اور جواب میں ہم ایک آپشن چوز کرتے ہیں۔ مثال احاذا محمد او حامد او زید، 3 آپشنز ہیں تو ہم نے او استعمال کیا، تو آپ کہیں گے ھذا محمد، یہ محمد ہے۔ یہ ایک والا نقطہ ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں کوشچن پوچھنے کے لیے۔ اگر پازیٹیو میں جواب دینا ہوگا، جب کنفرمیشن کے لیے کوشچن ہوگا تب نعم یا اجل یا ایوہ، اور اگر ہم نے نیگیٹو میں جواب دینا تو ہم کہیں گے لا۔ اوکے، یہ پہلی چیز۔ اور اگر آپشنز ہوں کوشچن میں تو ہم اس وقت ان آپشنز میں سے ایک چوز کرتے ہیں اور وہی بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے پہلا حرف استفہام اس کے بعد جو دوسرا والا ہے وہ ہے حل۔ ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر حل انت مسلم، آر یو اے مسلم، آپ کہیں گے نعم، اجل، ایوہ۔ حل انت کافر، لا، ٹھیک ہے، آپ چاہیں گے تو اس کے بعد آپ بول سکتے ہیں لا انا مسلم، آئی ایم اے مسلم، ٹھیک ہے۔ تو اس کا استعمال بھی کی طرح ہوتا ہے۔ اب ان میں کچھ دقیق فرق ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پھر سیکھیں گے۔ مثال اگر ہم نے نیگیٹو میں کوشچن پوچھنا ہے، مثال ہم کہیں گے آنٹ یو اے مسلم، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں، تو اس وقت ہم صرف استعمال کریں گے، حال استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں گے الست مسلمن، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں، پھر آپ کا جواب ہوگا بلا، اور اگر آپ سچ میں مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ کہیں گے نعم لست مسلما، ہاں میں مسلمان نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ آگے سیکھیں گے، لیکن حل لا استعمال نہیں کریں گے آپ۔ حل لا انت مسلم، یہ سوال صحیح نہیں ہے، اس وقت صرف استعمال ہوگا۔ اس طرح کر کے ان میں کچھ اور بھی فرق ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔ تو اور حل یہ دونوں حروف میں سے ہے۔ و حل حرفان، یہ 2 حروف ہے، یستعملان للسؤال، یہ سوال کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویکون الجواب فی الاثبات بنعم، جب ہم نے پازیٹیو میں رسپانس دینا ہوگا تب ہم نعم استعمال کرتے ہیں۔ ویکون الجواب فی النفی باللا، اور نفی میں لا کے ذریعے ہم جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے 2۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہے ما۔ مثال ہم کہتے ہیں ما ھذا، واٹ از دس، پھر ہم کہتے ہیں ھذا قلم، دس از اے پین۔ ما ھذا، واٹ از دس، ھذا کتاب، دس از اے بک۔ تو اس کے ذریعے ہم کوشچن کرتے ہیں، لیکن کس کے بارے میں؟ غیر عاقل کے بارے میں، جن کے پاس انٹلیکٹ نہ ہو۔ جیسے ہم نے من اور ماں کی فرق پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، اس وقت ہم پھر دہرا رہے ہیں کہ ماں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ماں کے ذریعے آپ کوشچن کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں۔ ما ھذا اگر مؤنث ہوگی، مثال یہاں پہ ہے ہمارے ہاتھ میں محایتن، تو ہم آپ سے پوچھیں گے ما ھذہ، اب ھذا نہیں کیونکہ یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح صبورتن، تو ما ھذہ، ھذہ صبورتن۔ اگر مذکر ہے تو ما ھذا، ھذا کتاب،
ٹھیک ہے، یہ غیر عاقل کے بارے میں کوشچن پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے من مطلب ہو، ما مطلب واٹ از دس۔ اگر ہم نے پوچھنا ہوگا ہو از دس، مثال کسی انسان کے بارے میں، ہو از دس، آپ کہیں گے جواب میں دس از محمد، تو عربی میں کیا بولیں گے؟ من ہذا محمد۔ اسی طرح اگر دور ہوگا من ذالک محمد۔ اگر مؤنث من ہذہ مریم، من تلک مریم۔ تو ما اور من میں عاقل اور غیر عاقل کی فرق ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے آئینہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے عن المکان، جگہ کے بارے میں۔ ہم پوچھتے ہیں مثال آئین محمد، ویئر از محمد، آپ کہتے ہیں محمد فی المسجد، محمد مسجد میں ہے۔ آئین عائشہ، عائشہ کہاں ہے؟ عائشہ فی البیت، عائشہ گھر میں ہے۔ تو اس کے بعد جب بھی کوشچن ہوگا آئینہ کے ذریعے تو اس میں پلیس ہم مینشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کر کے آپ دیگر کوشچنز بھی اس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں جس میں ہم صرف جگہ کے بارے میں پوچھیں گے۔ اسی طرح ہے اس کے بعد ہے ایک اور کم مینز ہاؤ مینی، کتنے۔ مثال میں کہوں گا کم قلمن فی یدی، میرے ہاتھ میں کتنے قلم ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پھر گنیں گے واحد اثنان ثلاثہ، تو آپ بولیں گے ثلاثۃ اقلام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم پوچھیں گے کم قلمن عندک، آپ کے پاس کتنے قلم ہیں۔ کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ کم جوالن عندک، آپ کے پاس کتنے موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے جب بھی ہم نے عدد کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم کم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کم یومن فی الاسبوع، ہفتے میں کتنے دن ہیں، 7 ایام فی الاسبوع۔ کم شہرن فی السنۃ، ایک سال میں کتنے مہینے ہیں، 12 شہرن فی السنۃ، ایک سال میں 12 مہینے ہیں۔ تو اگر ہم نے عدد کے بارے میں کوشچن پوچھنا ہے تو ہم کم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے متا مینز وین، یعنی ٹائم کے بارے میں کوشچن پوچھتے ہیں ہم متا کے ذریعے۔ ہم کہتے ہیں مثال متا تذهب الى المدرسہ، when will you go to school، آپ اسکول کب جاؤ گے۔ اسی طرح متا تستيقظ من النوم، آپ نیند سے کب جاگتے ہو۔ متا تنام، آپ کب سوتے ہو۔ اسی طرح کر کے متا تكتب الواجب المنزلی، آپ کب ہوم ورک لکھو گے۔ متا تأکل العشاء، آپ ڈنر کب کھاتے ہو۔ متا تأکل الغداء، آپ لنچ کب کھاتے ہو۔ متا تأکل الفطور، آپ بریک فاسٹ کب کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کوشچنز پوچھنے کے لیے جس میں ٹائم مینشن کرنا ہوگا تو ہم استعمال کرتے ہیں متا۔ اس کے بعد ایک اور ہے، وہ ہے لما یا لماذا، وائی۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے انا ذاہب الی دلی، آئی ایم گوئنگ ٹو دلی۔ میں آپ سے پوچھوں گا لماذا، وائی آر گوئنگ ٹو دلی، آپ دلی کیوں جا رہے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ مجھے وہاں پہ کوئی کام ہے۔ یا اسی طرح مثال کے طور آپ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھوں لماذا تتعلم العربیہ، آپ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے اتعلم العربیہ لافہم القرآن والسنہ، میں عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں تاکہ میں قرآن و سنت کو سمجھ سکوں۔ تو اس طرح کر کے لماذا کے ذریعے ہم عن السبب، یعنی سبب کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لما یا لماذا۔ اسی طرح ایک اور ہے ایو، مثال کے طور پر ہم کہیں گے ایو کتاب ھذا، یہ کون سی کتاب ہے، تو آپ کہیں گے ھذا کتاب تدریبات المحادثہ العربیہ، یہ کون سی کتاب ہے، یہ تدریبات المحادثہ العربیہ ہے۔ اسی طرح کر کے آپ کہیں گے مثال کے طور پر فی ای قریۃ تسکن، آپ کون سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ فی ای بلد تسکن، آپ کون سے ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ ایو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کر کے یہ جو ایو ہے یہ معرب ہے، یہ چینج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے فی ای قریۃ، فی ای، تو ای آیا کیونکہ فی اس سے پہلے آیا۔ اسی طرح کر کے ہم کہیں گے ای کتاب تقرأ، آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ای آیا کیونکہ مفعول ہے۔ اسی طرح کر کے ہم کہیں گے ای کتاب تدرس، آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے آپ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں حالت رفع میں بھی، حالت نصب میں بھی، حالت جر میں بھی۔ اور ایک جو ہے اس میں رہ گیا تھا وہ ہے کیفہ۔ کیفہ مینز ہاؤ،
اس کے ذریعے ہم کیفیت کے بارے میں کوشچن پوچھتے ہیں. مثال کیف ستسافر الى المملکہ العربیہ السعودیہ، آپ کیسے سعودی عرب جائیں گے؟ تو آپ کہیں گے اسافر بالطائرہ، میں ایروپلین کے ذریعے جاؤں گا. کیف وجدت ھذا الکتاب، آپ نے یہ کتاب کیسی پائی؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے. اسی طرح کیف وجدت ھذا الدرس، یہ درس آپ نے کیسے پایا؟ یا اسی طرح کیف الجو فی کشمیر، کشمیر میں آب و ہوا کیسی ہے؟ اسی طرح کیف حالک، ہاؤ آر یو؟ کیف ابوک، ہاؤ از یور ڈیڈ، آپ کے ابو جان کیسے ہیں؟ تو حالت پوچھنے کے لیے، کیفیت پوچھنے کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں کیف. تو اس طرح کر کے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ادوات الاستفہام ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے. مزید اس میں جو ہے یہاں پہ ایک حوار لکھا گیا ہے، اس حوار کو پڑھ کے انشاءاللہ تعالی اور بھی کلیئر ہو جائے گا. تو حوار کیا ہے؟ یہ سوال اور جواب کے پیٹرن میں ہی ہے کہ دو بندے بات کر رہے ہیں اور وہ آپس میں جو ہے مختلف سوالات استعمال کریں گے اور ان کے جوابات آ جائیں گے. تو یہ ہے، ایک ہے الطالبۃ فیمیل اسٹوڈنٹ، المدرس میل ٹیچر. جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو ٹیچر ہے وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیف حالکم، آپ کیسے ہیں؟ چونکہ یہ عزت کے لیے ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے بولا کیف حالکم، ورنہ بولنا تھا کیف حالک، لیکن عزت کے لیے، تکریم کے لیے ہم جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. کیف حالکم، آپ کیسے ہیں؟ انا بخیر، آئی ایم فائن. من انتی، ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کیا استعمال کیا؟ من انتی، ما انتی نہیں بولا. تو جواب میں آیا ہے انا طالبۃ جدیدۃ، میں ایک نئی اسٹوڈنٹ ہوں. چونکہ استاد ان کو نہیں جانتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ یہ نئی اسٹوڈنٹ تھی. تو جب اس نے بولا کہ میں نئی اسٹوڈنٹ، تو ٹیچر نے بولا مرحبا بکی، یو آر ویلکم، یو آر ویلکم. فی ای قسم تدرسین انتی، آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے بولا ادرس فی قسم اللغۃ العربیہ و آدابها، میں پڑھ رہی ہوں عربک لینگویج اینڈ اٹس لٹریچر کی ڈپارٹمنٹ میں عربک ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہی ہوں. تو انہوں نے پھر پوچھا من رئیس قسم اللغہ العربیہ و آدابها، یہ جو عربک لینگویج اینڈ اٹس لٹریچر ڈپارٹمنٹ ہیں اس کا ہیڈ کون سا ہے، HOD کون سا ہے؟ تو انہوں نے بولا الاستاذ منظور احمد، منظور احمد جو ہے رئیس القسم، وہی ہے HOD. پھر انہوں نے کہا ماذا تدرسین فی مادۃ العربیہ و آدابها، آپ عربک سبجیکٹ اور اس کی لٹریچر کے سبجیکٹ میں آپ کیا کچھ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا ادرس، میں پڑھتی ہوں التاریخ، ہسٹری، والقواعد اور گرامر، والشعر اور شعر و شاعری. افی فصلی کی جدول للحصص و خرائط، کیا آپ کی کلاس میں جدول للحصص ٹائم ٹیبل ہے، و خرائط اور میپس ہیں کہ نہیں ہیں؟ نعم، ہاں. وَهُنَاكَ لَوْحَاتٌ وَصُوَرٌ مختلف، ہاں وہ ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ بورڈز بھی ہیں اور وہاں پہ کچھ مختلف جو ہے فوٹوگرافز بھی ہے، پکچرز بھی ہے. ماشاء اللہ. این زمیلاتو کی، آپ کی جو کلاس میٹس ہیں وہ کہاں ہیں؟ بعضهن فی الملعب و بعضهن فی الفصل، ان میں سے کچھ لڑکیاں جو ہے وہ پلے گراؤنڈ میں ہیں اور کچھ جو ہے وہ کلاس میں ہیں. کم یوما تدرسین فی الاسبوع، آپ ہفتے میں کتنے دن پڑھتی ہیں؟ ادرس فی الاسبوع ستۃ ایام، میں پڑھتی ہوں ہفتے میں 6 دن. حسنا، اوکے. کم طالبۃ فی فصل کی، آپ کے کلاس میں کتنے طالبہ ہے؟ فی فصلی 9 طالبات، میری کلاس میں 9 لڑکیاں ہیں، 9 فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. جید، اوکے، نائس. ساعت کی جمیلہ، آپ کی گھڑی خوبصورت ہے. بکم ساعت کی، آپ کی گھڑی کتنے میں ہے؟ ساعتی ب100 روپیہ فقط، میری گھڑی صرف 100 روپے میں ہے. طیب، اوکے. متی تغادرین من بیتی کی، آپ گھر سے کب نکلتی ہو؟ متی تغادرین، when do you depart from your
ہوم. اغادر من بیتی میں گھر سے نکلتی ہوں فی الساعہ الثالثہ 3 بجے. طیب اوکے. اغادر من بیتی فی الساعہ التاسعہ میں گھر سے نکلتی ہوں 9 بجے. وحل تصلین الی بیتک فی الساعۃ الرابعہ کیا آپ اپنے گھر 4 بجے پہنچتی ہو؟ لا نہیں. انا اصل الی بیتی فی الساعۃ الثالثہ میں اپنا گھر پہنچتی ہوں 3 بجے. طیب اوکے. احسن اللہ الیک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے. وَإِلَيْكَ اور آپ کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کر کے اس کتاب کے 20 لیسنز مکمل ہو چکے ہیں. وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.